الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
وقال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کی ایک جماعت نے غور سے اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو وہ کہنے لگے یقیناً ہم نے تو ایک بڑی عجیب دلچسپ کتاب قرآن کو سن لیا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بہ، پس ہم سب اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یقینی بات ہے کہ ہمارے رب کی بزرگی احترام مقام بہت بلند ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ تو اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہم سب کا ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، اس نے اپنی مخلوق میں تین مخلوقات ہیں جن کو ذوی العقول قرار دیا ہے، فرشتے، جن اور انسان۔ فرشتے اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے بالکل تابع ہیں، ان کے متعلق ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یفعلون، فرشتے اللہ تعالی کے قابل عزت بندے ہیں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور ہونے کی بنا پر وہ کوئی اللہ تعالی کے اختیارات کے مالک نہیں بن گئے، بلکہ وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے۔ ہاں، ان کی شان اور صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے دیتا ہے
ان میں اس حکم سے آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کا ان کے ہاں تصور بھی نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے۔ اس کے بعد باری آ گئی جنات کی۔ جنات کا وجود ہے، لیکن اس سے پہلے عرض کروں انسان اس ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ شرف والے، عزت والے، اور جس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عزت دی ہے، یہ فرما کر کہ خلقتہ بیدی، باقی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کے حکم کلمہ کن سے بنی، لیکن جب انسان کو اللہ نے بنایا تو کہا میں نے انسان کو عزت دینے کے لیے اس کو بناتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا ہے۔ رسول بھیجے تو انسانوں میں، کتابیں اتاری تو انسانوں کی طرف، دنیا پر بر و بحر میں حکمرانی قائم کی تو انسانوں کی۔ انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم خود انسان ہیں۔ ہم سے پہلے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ تھے جنات۔ جنات کے بارے میں لوگوں کے مختلف قسم کے عقائد ہیں۔ بعض لوگ تو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ بعض ان کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات اور افکار رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے جن باقاعدہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے متعلق مختلف قسم کے نظریات اور عقائد کا قرآن و سنت میں رد کیا گیا ہے۔ جنات کی باقاعدہ نسلیں چلتی ہیں، وہ مختلف قسم کے کام کاج کرتے ہیں، یہ پورا ایک الگ سے موضوع ہے۔ لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جنات اللہ سبحانہ و تعالی کی باقاعدہ ایک مخلوق ہے۔ جنات کے وجود سے انکار اہل السنت والجماعہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے، لہذا جو جنات کا انکار کرتا ہے وہ پھر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 40 سے زائد مقامات پر ان جنات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ ذرا سماعت کیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جنات کے وجود کا۔ ویسے تو ان کے وجود کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، قرآن پاک میں 29ویں پارے میں اللہ نے ان کے نام کی ایک سورت اتار دی ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورت الجن ہے۔ اس سورت کے نزول کا واقعہ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ ارادہ کیا کہ سوق عکاظ چلتے ہیں۔ یہ عرب کے بازار تھے، ایک بازار کا نام تھا عکاظ، تو کہا چلو بھائی سوق عکاظ چلتے ہیں۔ وہاں سے رخصت ہوئے تو اتنے میں منظر کیا بنا، وادی نخلا میں جب پہنچے نا تو وہاں پر جنوں کی ایک جماعت وہ آن پہنچی، اور ان کا پیچھے کا جو بیک واقعہ ہے پیچھے وہ کیا تھا، پہلے جنات کی صورتحال یہ تھی آسمان پر چڑھتے، اللہ نے ان کو یہ طاقت قوت دے رکھی ہے،
لمحہ بھر میں یہاں، لمحہ بھر میں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے، سورۃ النمل میں ہے، جب انہوں نے کہا تھا مَن یأتینی بعرشہا، ہاں بھئی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو سب سے پہلے ہاتھ کس نے کھڑا کیا تھا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک اللہ کا بندہ، ان کا تابع جن عفریت نام کا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جناب یہ ذمہ داری مجھے دیجئے، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، آپ کفارہ مجلس کی ابھی دعا نہیں پڑھیں گے کہ ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ وہ جن تھا، قرآن نے بتایا ہے، تو ان کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، لمحہ بھر میں آسمانوں کی بلندیاں طے کرنا، وہاں سے فرشتوں کی باتوں کو اچکنا، سننا، سماعت کرنا، اور یوں انہوں نے چکر لگانے۔ ایک پارٹی نکلی اس روز جس روز اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سوق عکاظ جانے کا پروگرام بنایا، تو وہ پارٹی اس نے دیکھا جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، پہرے لگے ہوئے ہیں، ہماری آسمان کی طرف رسائی ممکن ہی نہیں ہو رہی، ناکام ہو کر واپس پلٹ گئے۔ جب اپنی قوم کے پاس گئے تو بالکل گنگ خاموش، بتائی کچھ نہیں رہے، بھئی لے کے کچھ نہیں آئے تو بتائیں کیا؟ قوم کے لوگ حیران ہوئے، بھئی مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ خیریت تو ہے آج؟ انہوں نے کہا آج ایسی رکاوٹیں دیکھی ہیں، ویسی رکاوٹیں پہلے کبھی دیکھی نہیں ہیں، اور ہمیں تو بالکل اوپر جانے ہی نہیں دیا گیا، بالکل راستے بند۔ سب نے سوچا یہ منظر آخر کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ پھر ان کے جہاندیدہ لوگ، انہوں نے کہا بات یہ ہے کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے تمہارے درمیان اور آسمان کے درمیان، یہ جو رکاوٹ ہے نا ضرور کوئی واقعہ ہے، چلو ساری پارٹیاں نکلیں، مشرق اور مغرب کا چکر لگائیں اور دیکھیں کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو ایک پارٹی کی قسمت جاگ اٹھی، وہ چلتے چلتے وادی نخلا میں آ گئے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹے کیے ہوئے تھے، اور فجر کا وقت ہو گیا، رات آپ نے وہاں گزاری، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے وادی نخلا میں۔ امام الانبیاء ہیں مصلی امامت پر، اور مقتدی صحابہ کرام ہیں، اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ پارٹی وہیں رک گئی۔ صرف رکی نہیں، قرآن بتا رہا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ منظر ذہن میں لائیے جب جنوں کی ایک پارٹی جماعت گھیر کر ہم آپ کے پاس لے آئے، جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، اور جب قرآن کی آواز کان میں پڑی، خدمت رسول میں حاضر ہوئے، رسول پاک کی زبان سے قرآن سن رہے ہیں، تو سب میں انہوں نے اعلان کر دیا انصتو، بھئی خاموش ہو جاؤ، اللہ کا کلام غور اور توجہ سے سنو۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کرتا چلوں، جنات کی فطرت کے اندر ہے شرارت۔ شیطان کن میں سے ہے؟ ابلیس کان من الجن، قرآن نے بتایا ابلیس جنوں میں سے ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس لیے موقف اختیار کیا ہے کہ ابلیس جو ہے نا جنوں کا بڑا ہے، جیسا کہ انسانوں کا بڑا کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو انسان کا اور جن کا فرق واضح ہے، جنوں کی فطرت میں ہے شرارت، لیکن جب اللہ کا قرآن آ جاتا ہے نا تو پھر جنوں کی شرارتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان اتنا شفاق واقع ہوا ہے کہ اللہ کا کلام پورا سن کر بھی اس پر اثر نہیں ہوتا۔
इसलिए जरा मुवाज़ना कीजिए, हम इंसान अपनी हालत पर गौर करें और वो मखलूक जो हमसे पहले थी, अल्लाह ताला ने जिस वक़्त हमें बनाने का इरादा किया और फरिश्तों के सामने उस इरादे का इजहार किया, तो फरिश्तों ने कहा था ना, अल्लाह पहले ही बड़ा खून बह रहा है, बड़ा ही फसाद है, पहले एक और मखलूक आ जाएगी वो भी यही कुछ करेगी, हमें देखना, हमने कभी फसाद नहीं किया, हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ है। वो पहले ही पारे में जिक्र। तो बताने का मकसद ये है, आप देखिए जिनकी फितरत में शरारत है, उन्होंने जब कुरान सुना तो सुनते ही रह गए और कहने लगे खामोश हो जाओ। और आज इंसान होता है, मुसलमान होता है, लेकिन वो कहा जाता है ना, बाज इंसान इतने बड़े शैतान का किरदार अदा करते हैं कि शैतान भी कहता है वाह तू तो मुझसे भी आगे निकल गया। उनकी गाड़ियों में डेक बज रहे होते हैं, जब मस्जिद की सराउंडिंग में आते हैं तो आवाज जरा और ऊंची कर देते हैं ताकि कुरान की आवाज कान में पड़ने ना पाए। गाने बजते रहे, शैतानी रक्स होता रहे, कोई पाबंदी नहीं, कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। कुरान आप अरबी में भी तिलावत नहीं कर सकते बुलंद आवाज में। आप देख लीजिए इंसानों का मामला। बहरहाल अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी खामोश हो जाओ सब के सब। सब ने खामोशी इख्तियार की। उधर जमात हो रही है, अल्लाह के रसूल ने जमात करवा ली। अल्लाह के नबी को नहीं पता कि आज मेरे सहाबा ही मेरा कुरान नहीं सुन रहे बल्कि जिन भी सुन रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जिक्र किया है, मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम, अल्लाह के नबी ने अभी तक उनके सामने कुरान नहीं पढ़ा था। ये तो उन्होंने चलते चलते सुन लिया। अब सुना तो आगे गौर कीजिएगा जरा। और हम सब जो इतना कुरान पढ़ते सुनते हैं, हम भी अपनी हालत पर गौर करें। एक बार चलते चलते जिन्होंने कुरान सुना, अल्लाह का कुरान बता रहा है, फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन, जिस वक़्त कुरान की तिलावत मुकम्मल हुई, नमाज फजर नबी पाक ने पढ़ा ली, अब वो जब सुनकर वापस पलटे तो किस तरह पलटे, अपनी कौम में जा रहे हैं। जाते ही उन्होंने कहा, कालू या कौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। कहने लगे, ए हमारी कौम, आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली किताब तौरात के बाद उतरी है। एक एक लफ्ज हमने सुना, एक एक कलिमा हमने सुना, हर कलिमा अपने से पहले वाली किताबों की तस्दीक कर रहा था। और सुना हमने पहली बार है, एक ही बार है, और ऐसा कलाम सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ और हक की तरफ रहनुमाई करता है। कैसा खूबसूरत ईमान बनाया। उस मौका पर अल्लाह ने यह सूरत उतारी और कहा, मेरे पैगंबर आप बताइए लोगों, मुझे तो कोई पता नहीं मेरा कलाम किस किस ने सुना, लेकिन ऊहिया इलैया, मेरी तरफ वही आई है, अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि, कि जिन्नों की एक जमात ने अल्लाह का कुरान मेरी जुबान से गौर से सुना, कान लगा के सुना, खामोश रह के सुना। फ़क़ालू, फिर अपनी कौम में जाके कहने लगे, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। ए हमारी कौम, हमने बड़ा खूबसूरत, दिलचस्प, हैरान कर देने वाला, ताज्जुब में डाल देने वाला, गौर व फिक्र की अपील करने वाला कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। अब सोच नहीं, बचार नहीं, गौर व फिक्र नहीं, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे नहीं, भाई हमने तो सुना, हम तो फौरन ईमान ले आए।
اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو کبھی شریک نہیں بنائیں گے. ہمارے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد. سبحان اللہ. یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین کے تمام عقائد کا ایک ہی بار قرآن سن کر جنوں کی اس جماعت نے رد کر دیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد آتے رہے اور بھی بعض واقعات ہیں، پھر کبھی صحیح اس کے بعد آتے رہے، پھر اس کے بعد سلسلہ چل نکلا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اہل نصیبین میں سے اللہ کے نبی نے، یہ جنوں کی ایک جماعت اور ایک قوم تھی، آپ نے ان کے 7 افراد بڑے چودھری ان کا انتخاب کیا اور ان کو کہا بھئی تم میری طرف سے اپنی قوم میں داعی ہو. پھر اس کے بعد موقع بنتے رہے. ایک موقع ایسا بھی آیا جامع ترمذی میں ہے، سبحان اللہ، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسپیشل جنوں کو جا کر سورۃ الرحمن سنائی. کون سی سورت سنائی؟ سورۃ الرحمن. جنوں نے اس سورت کو سنا اور جب اللہ کے نبی آتے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت پر اے جنوں انس کی جماعت، اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو آخر جھٹلاؤ گے؟ جب اللہ کے نبی آیت پڑھتے نا تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سامنے سارے جنات کی جماعت، سب سامعین وہ ہیں، ادھر سے یہ تلاوت، ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کا، کسی ایک چیز کا بھی جھٹلانے کا تصور نہیں کر سکتے. اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہی ہیں. یہ کون ہیں؟ جنات. ان کا وجود ہے، حقیقت ہے. ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں برے بھی ہوتے ہیں. جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، ایک ہو تو اس کو عامر کہتے ہیں، زیادہ ہو تو عوامر. نظر نہیں آتے ہمیں، ہمارے بچوں کو تنگ کریں تو ان کو کہا جاتا ہے ارواح. ہر ایک کا الگ الگ ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، نام ہے. ان کا وجود ہے، ان کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا. یہ میں نے آپ کو صحیح بخاری سے، جامع ترمذی سے 2 واقعات سنائے، قرآن پاک کے 2 مقامات سے آیات پڑھی. انہوں نے واضح کر دیا ایک مسلمان کا عقیدہ جنات کے متعلق یہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہماری طرح مکلف ہے. جس طرح ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جزا اور سزا کا عمل ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ان کا انکار نہیں ہو سکتا. مزید اس کے حوالے سے کیا باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے.
اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ معلوم نہیں ہم میں سے کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، ایمان اور صحت کی سلامتی اللہ نصیب فرمائے، اور اس کی فیوز و برکات کو سمیٹ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ، اس کے بعض انتہائی اہمیت کے حامل فضائل کتب احادیث میں موجود ہیں۔ پھر ایک رات جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں مسلمانوں میں عام ہیں جو کہ موضوع من گھڑت اور ضعیف روایات کی بنیاد پر ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو اہل علم نے کسی حد تک صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے درمیان کی جو رات ہے یعنی 15 شعبان کی رات، اس رات کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی ساری مخلوق پر ایک نظر دوڑاتا ہے۔ عرش بھری سے اللہ ساری مخلوق پر ایک نظر ڈالتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوق، مخلوق میں جتنے گناہگار ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، سوائے 2 بد نصیبوں کے، ایک شرک کرنے والا، دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا۔ ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب ہم ذرا اس بات پر غور کریں، کرنے والا کام تو یہ ہے کہ اپنا عقیدہ شرک سے پاک رکھیں، اپنے دل کو حسد، کینے، بغض جیسی غلاظتوں سے صاف اور پاک رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر محبت، نظر کرم پڑے تو ہماری بھی قسمت جاگ اٹھے کہ ہمارا نام بھی ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ 15 شعبان کی رات، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی ریاضتیں نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی ذکر اذکار، کچھ نہیں، بس یہ چیز ہے۔ باقی شعبان کا پورا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس میں روزے رکھتے، لیکن پہلے شعبان سے شروع کر دیتے، اور اجازت ہے۔ ایک صحابی آئے، وہ روزے رکھا کرتے تھے عموماً، شعبان کا بالکل اینڈ تھا، تو آپ نے پوچھا بھی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر رمضان کے بعد جب شوال آئے گا نا تو اس میں یہ والے روزے رکھ لینا، تاکہ تمہاری روٹین خراب نہ ہو۔ جمعرات کا، سوموار کا روزہ، اسی طرح ہر مہینے کے درمیان والے جو 3 دن ہیں، 13، 14، 15 تاریخ، ان کا روزہ۔ پھر اگر کسی کو مستقل روزہ رکھنے کی عادت ہے، روٹین ہے اس کی، تو اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے۔ ہماری امی جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی احادیث مروی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب چھوڑیں گے ہی نہیں نفلی روزے، پھر آپ نہ رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک سبحان اللہ اسلوب تھا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں رمضان کا تو پورا مہینہ روزے رکھتے ہی رکھتے، فرض ہے نا، لیکن بعض اوقات اللہ کے نبی جی شعبان کے پورے مہینے کے بھی روزے رکھ لیتے، اکثر شعبان کے ایام کے آپ روزے رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جی آخر شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سننا میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہم تو انتظار میں ہیں رمضان کی، لیکن یہاں تو باتیں کچھ اور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل فیہ العباد بین رجب و رمضان۔ آپ نے فرمایا شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اکثر لوگ، اللہ کے بندے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب میں کچھ عبادات کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اب شعبان میں کوئی تھوڑی سی آرام کی طرف توجہ ہو جائے، آرام کر لیں، پھر رمضان آ رہا ہے، تو کہا رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، لہذا لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے
ذالک شہر ترفع فیہ الاعمال، لیکن شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے پورے 11 مہینوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندے کا عمل پیش ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرا دل یہ کرتا ہے جب میرا عمل پیش ہونا تو میں روزے سے ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا، اس لیے ابھی چند ایام باقی ہیں۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان ایام کے روزے رکھ کر رمضان کے بھی رکھ لیں گے پھر رخصت ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی روزے رکھ لیے تو میرے اندر تو اتنی ہمت طاقت نہیں ہے جسمانی طور پر کہ رمضان کے فرض روزے بھی رکھ لوں، پھر اجازت نہیں، پھر 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ایسے شخص کو اجازت نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اب روزے رکھ لیے تو کہیں ان نفلی روزوں کے رکھنے سے میرے رمضان کے فرضی روزے متاثر نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں، آپ اذکار کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، دیگر اعمال کریں۔ بعض لوگ وہ زکوٰۃ کے لیے ایک مہینہ مختص کر لیتے ہیں، شعبان کو مختص کر لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کا زکوٰۃ کا فرضیت والا معاملہ مکمل ہو گیا آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کے آپ مالک ہیں، مال نصاب کو پہنچا، سال پورا ہو گیا، وہ سال رجب میں پورا ہو جائے، وہ سال ربیع الاول میں پورا ہو جائے، وہ سال رمضان میں پورا ہو جائے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے رمضان میں نکالنی ہے، ہاں اگلے سال کی پہلے نکالی جا سکتی ہے زکوٰۃ، لیکن پہلے والی زکوٰۃ کو بلا وجہ لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کا بر وقت انشاءاللہ اہتمام کریں۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر اس بات کی تلقین ہے، اس کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں نیک اعمال پوری توجہ کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میت کو قبر میں سیدھا لٹا کر چہرہ قبلہ رخ کر دینا چاہیے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ میت کو کروٹ کے بل لٹانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ میت کا معاملہ زندہ انسانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات میت کا جسم اکڑ جاتا ہے، تو بس اس میں یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے میت کو احترام کے ساتھ قبر کے اندر اتارنا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ اگر ممکن ہے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیں، یعنی اس کا چہرہ جو ہے نا وہ دائیں کروٹ کو، جیسے ہم دائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں، لٹانا آپ نے اس کو سیدھا ہی ہے۔ اگر ممکن ہو، جسم اکڑا ہوا نہیں ہے، یہ معاملات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، تو آپ نے لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا ہے۔ بس اتنا سا اہتمام کریں، باقی تکلفات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو پاؤں کی طرف سے اتاریں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر اس کی تدفین کے بعد اہتمام کے ساتھ دعائیں کریں۔ ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے کہ فوت شدگان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم آمنا فی وطننا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ارجلنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.